مہمان مسلمانوں کے لیے الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے تو مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے، تلاوت کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت گزاروں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو پورا سال نمازوں کی طرف نہیں آتے انہیں بھی ہدایت مل جاتی ہے، وہ بھی مسجدوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان المبارک میں بھی غفلت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ بہت سارے تو آتے ہیں لیکن سارے کے سارے نہیں آتے، بہت سارے آتے ہیں جو پورا سال نہیں آتے تھے لیکن سارے کے سارے رمضان المبارک میں بھی نہیں آتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ غفلت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، مجبوریوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، لیکن مسلمان تو کہا گیا کہ وہ اپنی طاقت پوری کی پوری 11 مہینوں کی طاقت ماہ رمضان میں خرچ کر کے عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ پورا سال غفلت اور سستی میں بھی رہتے ہیں پھر ماہ رمضان میں بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی، انہیں غور کرنا چاہیے، انہیں فکر کرنی چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ ہم سب کو نیکیوں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی طرف، ذوق و شوق کی طرف ہمیں رغبت دلائے۔ صاحبوں میں غور کرنا چاہیے، یہاں سے ہم غور کریں کہ ہمیں ترغیب تو دلائی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک میں نیکیاں نہ کرنے والا کو دو باتوں کا ہے کہ اس میں سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کرنا تو الگ بات ہے، حکم ہوا کہ سستی بھی نہ کی جائے، حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، لیکن اب ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، سستی کے ساتھ ساتھ 10 منٹ ٹھہر کر کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں، جلدی کیا پڑی ہے، تھوڑی دیر اور رک کے کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیتا ہوں۔ دوسری طرف ہمارے میں حال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہوں گے جن کا ماہ رمضان کی راتوں میں گناہوں میں گزر جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، آ کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے گرز یعنی بڑے بڑے جو سیخیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گرز جو ہیں اس سے اس کو ہانک رہے ہوں گے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، یعنی مار مار کر لوہوں کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، بڑے بڑے گاز ہوں گے، ان سے ہانکا جا رہا ہوگا۔ وہ نوجوان 1000 سال تک الامان 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 پکارتا جائے گا، 1000 سال تک، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب پیش کر دیا جائے گا اللہ پاک عذاب والے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس سے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ بیان سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہوگا، ایسا بدبخت کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا، اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہوگا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ اور استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں اس نے گزار دیا، ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا، توبہ استغفار کی بجائے ابھی عذاب اگلا پڑا ہے۔ 1000 سال تک اس کو فرشتے ہانک رہے ہیں، لوگوں کے راتوں سے مار رہے ہیں اور وہ ایک ہی بات پکارتا ہے الامان الامان الامان، اس کو امان کہیں نہیں ملتی۔ پھر اس کو حکم اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے، اونٹے منہ اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ صاحبوں میں غور کرنا چاہیے
اے عاشقان رسول غور فرما لیجئے، رمضان المبارک میں گناہ کر کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے سے عبرت لیجئے، ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ ہزاروں سال رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، ہمارے مال، ہماری دولت، ہمارا رشتہ دار، ہماری اولاد، دوست احباب کچھ نہ کر پائیں گے، سب کے سب دیکھتے رہ جائیں گے، ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے گی، پھر غسال کو بلایا جائے گا اور غسال ہمیں کفن پہنا دے گا 7 کروڑ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نماز جنازہ بھی ادا کر دی جائے گی، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، اللہ نہ کرے اگر ہم نے ماہ رمضان کی راتوں کو گناہوں میں گزارا ہوا، فضولیات میں مشغول رہے کر رمضان کی بے حرمتی کی ہوگی، اگر رب ناراض ہو گیا، اس کے سبب قبر میں ہماری پکڑ ہو گئی، روز قیامت قریب تو ہو گئی، تو ذرا سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ خدا نہ خواستہ اللہ پاک کی رحمت نہ ملی، شافی محشر سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ گئے تو کہاں جائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا کر پائیں گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ابھی جو موقع ہے رمضان المبارک پھر تشریف لے آیا ہے، ابھی چوتھا دن ہے جو رمضان المبارک ابھی تشریف لے آیا ہے، کبھی رمضان المبارک کی بے قدری نہ ہونی چاہیے، بے ادبی نہ ہونی چاہیے، تو آج ہی توبہ کر لیجئے اور پکی نیت کیجئے کہ اس رمضان المبارک کی خوب قدر کریں گے، ماہ رمضان المبارک کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، بس پورا ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں کریں گے، عبادت، ریاضت، عاجزی، توبہ، استغفار میں گزاریں گے۔ یہ نیت کر لیجئے، راتوں کو جو میچ کھیلنا، موبائل دیکھنا، دیگر کام ہے، ان کو چھوڑ کے انشاءاللہ قریب ہم مسجد میں، قرآن میں اللہ کی طرف اپنے وقت کو گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مند کون کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ جو سعادت مند قرآن کریم نے کہا نا کہ جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا، قیامت والے دن 2 گروہ ہوں گے بس، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ قیامت میں جمع ہوں گے ان میں صرف 2 گروہ ہوں گے، ایک ہوں گے سعادت مند، ایک شقی ہوں گے بدبخت جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ایک ہوں گے جن کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جو جنت والے ہیں قرآن کریم کہتا ہے وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔